پریز دا لارڈ، ہیلیلویا۔ آج صبح 5 بجے آپ کو گڈ مارننگ کہتے ہیں اور سارا عزت جلال خداوند کو دیتے ہیں، اور بائبل کے تفسیری آیت با آیت واز میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور آئیں خداوند کی دھنیہ واد کہتے ہوئے، شکر گزاری کرتے ہوئے، گیت گاتے ہوئے، اس کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں شامل ہوں۔ پھیلا ہوا وہ ہاتھ مسیح میں نے دیکھا ہے، پیار بھرا دل پاک خدا کا، پیار بھرا دل پاک خدا کا میں نے دیکھا ہے، پھیلا ہوا وہ ہاتھ خدا کا، پھیلا ہوا وہ ہاتھ خدا کا میں نے دیکھا ہے، پیار بھرا دل پاک خدا کا، پیار بھرا دل پاک خدا کا میں نے دیکھا ہے، پھیلا ہوا وہ ہاتھ خدا کا میں نے دیکھا ہے، پیار بھرا دل پاک خدا کا، پیار بھرا دل پاک خدا کا میں نے دیکھا ہے، پھیلا ہوا وہ ہاتھ خدا کا۔ میرے جیون میں خدا نے، میرے جیون میں خدا نے کام کیے بے حد، نور چمکتا پاک خدا کا، نور چمکتا پاک خدا کا میں نے دیکھا ہے، پیار بھرا دل پاک خدا کا، پیار بھرا دل پاک خدا کا میں نے دیکھا ہے، پھیلا ہوا وہ ہاتھ خدا کا، قدم قدم پر اس کی وفائیں، قدم قدم پر اس کی وفائیں میں نے دیکھی ہے، قدم قدم پر اس کی وفائیں
قدم قدم پر اس کی وفائیں میں نے دیکھی ہے، چلتے اپنے ساتھ خدا کو، چلتے اپنے ساتھ خدا کو میں نے دیکھا ہے، پیار بھرا دل پاک خدا کا، پیار بھرا دل پاک خدا کا میں نے دیکھا ہے، پھیلا ہوا وہ ہاتھ خدا کا، ٹوٹے ہوئے دل یسوع مسیح نے تو جوڑے ہیں منصور، ٹوٹے ہوئے دل یسوع مسیح نے، ٹوٹے ہوئے دل یسوع مسیح نے جوڑے ہیں منصور، جیون میں وہ رنگ خدا کا، جیون میں وہ رنگ خدا کا میں نے دیکھا ہے، پیار بھرا دل پاک خدا کا، پیار بھرا دل پاک خدا کا میں نے دیکھا ہے، پھیلا ہوا وہ ہاتھ خدا کا، پھیلا ہوا وہ ہاتھ خدا کا میں نے دیکھا ہے، پیار بھرا دل پاک خدا کا، پیار بھرا دل پاک خدا کا میں نے دیکھا ہے، پھیلا ہوا وہ ہاتھ خدا کا۔ میرے ساتھ انترا کہیے، آخری انترا، میرے جیون میں خدا نے کام کیے بے حد، میرے جیون میں خدا نے کام کیے بے حد، نور چمکتا ابن خدا کا، نور چمکتا اپنے خدا کا میں نے دیکھا ہے، پیار بھرا دل پاک خدا کا، پیار بھرا دل پاک خدا کا میں
میں نے دیکھا ہے پھیلا ہوا ہاتھ خدا کا۔ آئیں یسوع مسیح کے لیے زوردار تالیاں ہو جائیے۔ پریز دا لارڈ۔ آئیں تلاوت خداوندی کریں گے، اور انجیل مقدس میں سے غلطیوں کا خط اس کا 3 باب، اور آج اس کی 22ویں آیت سے 22ویں، 23ویں، 24ویں، 25ویں اور 26ویں آیت تک 5 آیت کا ہم تلاوت کریں گے، اور جہاں تک خدا ہمیں توفیق دے گا ہم آگے بڑھیں گے۔ غلطیوں جسے غلطیوں بھی کہتے ہیں، اس کا 3 باب اس کی 22ویں آیت سے ہم تلاوت خداوندی کریں گے، اور بنش کے ساتھ مل کر آئیے آپ بھی اپنی بائبل کو کھولیے، بیدار ہو جائیے اور شکر گزاری کیجیے۔ غلطیوں کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 22ویں آیت سے، مگر کتاب مقدس نے سب کو گناہ کا ماتحت کر دیا، تاکہ وہ وعدہ جو یسوع مسیح پر ایمان لانے پر موقوف ہے ایمانداروں کے حق میں پورا کیا جائے۔ ایمان کے آنے سے بیشتر شریعت کی ماتحتی میں ہماری نگہبانی ہوتی تھی، اور اس ایمان کے آنے تک جو ظاہر ہونے والا تھا ہم اسی کے پابند رہے۔ پس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی، تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرے۔ مگر جب ایمان آ چکا تو ہم استاد کے ماتحت نہ رہے، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو، اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا۔ نہ کوئی یہودی رہا، نہ کوئی یونانی، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو، اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہم کی نسل اور وعدے کے مطابق وارث ہو۔ آمین۔ پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ۔ آج صبح آپ کو پرتپاک طریقے سے گڈ مارننگ کہتے ہیں۔ مجھے ایک چہرہ نظر آ رہا ہے، انوش بھائی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ آن لائن ہے، تو آپ ذرا تھم لگا دیں انوش بھائی، یا کوئی ہیلو ہائی کا گڈ مارننگ کا میسج سینڈ کر دیں۔ اس سے علاوہ آپ کو گڈ مارننگ کہتے ہیں شہزاد سندر کو بھی گڈ مارننگ کہتے ہیں، ایونجلسٹ شہزاد سندر کو، اور لورین بابر کو گڈ مارننگ کہتے ہیں کراچی سے، حیدرآباد سے انوش کو، اور اس سے علاوہ ابراہم طاہر کو، مما کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، اور علیشا گل کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، اور ذیشان مسیح کو، اور ایک سمرین کوئی سسٹر ہے اس کو بھی گڈ مارننگ کہتے ہیں۔ سو آئیے خدا کے کلام میں آگے بڑھیں بیدار ہو کر۔ ہر روز میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یوسف نے جب وہ دوسرے درجے کا حاکم بنا دیا گیا تو 7 سال جس بات کے لیے اسے بنایا گیا، پہلے 7 ایئرز اس نے اس اناج کو اکٹھا کیا۔ 7 سال میں 365 دن ہوتے ہیں، تو پھر آپ اندازہ لگا جی 365 کو جب آپ ملٹی پلائی کرتے ہیں 7 سے، تو آپ لگا دیجیے کہ تقریباً 2000 سے بھی اوپر دن بنتے ہیں۔ تو اتنے دن ہر روز اس نے جمع کیا 7 ایئرز میں، پھر اس کے پاس اتنا اناج ہو گیا کہ اس نے ساری دنیا کو بانٹا جب کال اس میں آیا۔ تو ہم بھی آپ ہم سے جڑے رہیے آیت با آیت اور چیپٹر با چیپٹر اور بک با بک جو ہے آگے بڑھیے، تاکہ ہم خدا کے کلام کو ہر روز اکٹھا کریں۔ ایک دن ہمارے پاس اتنا کچھ ہوگا کہ ہم بہت سارے لوگوں کی ضرورت پوری کر سکیں گے، اور لیکن اس کو اکٹھا کرنے کے لیے ہمیں 7 ایئرز مثال کے طور پر وقت چاہیے، تاکہ ہم ہر روز اکٹھا کریں۔ ایک دن میں یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن آپ اگر جو ہے وہ آپ کنٹینیو جو ہے وہ جڑے رہتے ہیں تو پھر آپ آگے بڑھتے ہیں۔ آئیں آج ہم غلطیوں اس کے 3 باب میں ہیں، اور اس کی آج ہم 22ویں آیت کو جو ہے وہ دیکھیں گے۔ غلطیوں 3 باب 5ویں آیت میرے ساتھ نکال لیجئے، بیدار ہو کر بیٹھیے
اچھے سے اور خدا کے کلام کو دیکھیے۔ اگر آپ بستر میں ہیں تو بستر کو چھوڑ دیجئے، کوشش کریں کہ عبادت سے وقت سے پہلے اٹھیں، منہ دھوئیں، برش کریں، اچھے سے بیدار ہو کر بیداری کے ساتھ خدا کی بات کریں تاکہ آپ وہ برکت پا سکیں۔ آئیے ٹائم ضائع کیے بغیر ہم جو ہے وہ غلطیوں اس کے 3 باب کی 22ویں آیت سے خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں۔ تو ہم جو ہے 19ویں آیت سے شریعت کا مقصد دیکھ رہے تھے، تو اگر آپ کو نہ سمجھ آئے تو کل کے سرمن کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم نے 19ویں آیت سے 21ویں آیت تک شریعت کا مقصد جانا ہے، لیکن یہ مقصد پتہ کہاں تک ہمیں پتہ چلے گا؟ 29ویں آیت تک ایک ہی بات چلے گی، اور یہ کہ شریعت کے آنے کا مقصد کیا تھا۔ آئیے کل میں نے اس کو بتایا تھا، تو آئیں اب ذرا آگے چلتے ہیں 22ویں آیت سے۔ تو 22ویں آیت پڑھ دیجئے ذرا ایک بار پھر۔ اگر کتاب مقدس نے سب کو گناہ کے ماتحت کر دیا تاکہ وہ وعدہ جو مسیح یسوع میں ایمان لانے پر معقول ہے ایمانداروں کے حق میں پورا کیا جائے۔ آمین۔ پرانا عہد نامہ 22ویں آیت میں پرانا عہد نامہ ثابت کرتا ہے کہ تمام انسان کیا ہیں؟ گناہ گار ہیں۔ ان میں وہ بھی شامل ہیں جو شریعت کے ماتحت ہے، کیونکہ جب بائبل کہتی ہے کہ سب انسان گناہ گار ہیں، تو اگر آپ شریعت کے ماتحت بھی ہیں تو بھی گناہ گار ہیں۔ شریعت کے بارے میں ہم نے ایک اور بھی بات پڑھی کہ شریعت ہمیں لعنتی ٹھہراتی ہے اور موت کا حکم ہم پر لاتی ہے۔ کیسے کہ شریعت کے 613 حکم ہے، اگر ایک میں بھی آپ قائم نہیں رہتے، استثناء کی کتاب غالباً 27ویں باب کی 26ویں آیت کے مطابق، تو پھر آپ شریعت کے توڑے جانے پر شریعت آپ کو لعنتی ٹھہراتی ہے، اور اگر آپ اس میں قائم نہیں رہتے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ موت کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب یہاں پر لکھا ہے کہ سب جو ہے وہ گناہ گار ہیں، تو پھر جو شریعت کے ماتحت بھی تھے وہ بھی گناہ گار ہیں۔ ضروری تھا کہ انسان گناہ کے بارے میں پورے طور پر قائل ہو جائے۔ تو کیا لکھا ہے؟ تاکہ انڈرلائن کریں، وہ وعدہ جو یسوع مسیح پر ایمان لانے پر موقوف ہے ایمانداروں کے حق میں پورا کیا جائے۔ اب دیکھیں، ایک ہی شرط میں جب آپ فیل ہو گئے، دنیا کا ہر کام، ہر لا، ہر شریعت پر آپ نے عمل کر لیا، لیکن تو بھی آپ گناہ گار رہے، تو پھر ایک ہی حل ہے کہ یسوع مسیح پر، اس کے کفارے پر ایمان لایا جائے، تاکہ ہمارے پاپ کسی عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ یسوع کے کفارے اور اس کفارے پر ایمان لانے کے وسیلہ سے کیا ہو؟ صاف ہو۔ یہ وعدہ نجات کا وعدہ ہے، جو وعدہ لکھا ہوا ہے نا اوپر آیت میں، یہ نجات کا وعدہ ہے۔ آیت 22 میں کلیدی الفاظ کیا ہیں؟ ایمان پورا کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ ایمان لانے پر، یعنی کہ ایمان پورا کیا جائے ایمانداروں۔ یہاں کرنے یعنی عمل یا شریعت کی تعمیل کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ذکر ہے ایمان کا، ایمان لانا ہے۔ ہمیں کوئی کام ایسا نہیں دیا گیا کہ جس کے وسیلہ سے ہم کیا کریں؟ نجات پا سکیں۔ سمپل، مجھے اور آپ کو یسوع پر ایمان لانا ہے۔ تو یہاں پر وعدہ جو ہے وہ نجات کا ہے، اور کیسے ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں؟ ایمان کے وسیلہ سے پورا یہ کیا جائے گا۔ اور ایمانداروں کو کیا کرنا ہے؟ کوئی عمل نہیں کرنا، کسی شریعت کی تعمیل نہیں کری، کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں۔ سمپل، ابراہم نے ایمان کے وسیلہ سے نجات پائی۔ میں آپ کو کچھ حوالے بتاتا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر۔ پیدائش کی کتاب 12واں باب اور اس کی 3 آیت، جب ابراہم سے وعدہ کیا گیا تو وہ اس پر ایمان لے کر آیا، اور اس سے کہا گیا تجھ سے ایک نسل پیدا ہوگی، اور وہ یسوع مسیح کے بارے میں، وہ نسل کا جو واحد لفظ ہے وہ مسیح کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں پیدائش 22ویں باب کی 18ویں آیت، تو وہاں پر بھی اس نے کہا کہ تو مجھ پر ایمان لایا، میں تجھے بھی برکت دوں گا، اور تیری نسل کے وسیلہ سے قوموں کو میں برکت دوں گا، ساری دنیا کو میں برکت دوں گا۔ تو یہ ابراہم جو ہے وہ صرف اس بات سے نہیں ایمانداروں کا باپ ٹھہرا کہ وہ صرف اپنی اولاد کے لیے خدا پر ایمان لایا اور اس کو وہ مل گئی اور اس نے 25 سال صبر کیا تو لہٰذا وہ ایمانداروں کا باپ ہو گیا، یہ بات نہیں ہے۔ سنیں، ابراہم نے ایمان سے خدا پر اس بات کا یقین کیا کہ وہ بے اولاد تھا، خدا اسے برکت دے گا۔ پھر اس نے یہ بھی یقین کیا کہ خدا میری نسل سے برکت کو، نسل کو جاری کرے گا، یسوع مسیح کو،
اور وہ قوموں کو اس کے وسیلہ سے برکت دے گا، ساری دنیا کو برکت دے گا۔ یعنی کہ اب ابراہیم کیوں ایمانداروں کا باپ ٹھہرا؟ کیونکہ اس نے اپنی نسل کے لیے بھی اور مسیح پر بھی ایمان لے کر آیا کہ مسیح موعود میری نسل سے پیدا ہوگا، اور اس کے وسیلہ سے ساری قوموں کو، یعنی کہ ہر نسل، ہر رنگ، ہر قوم، ہر زبان ایک ہی وجہ سے یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے نجات پائے گی۔ اب شریعت جو ہے وہ ابراہیم کے 430 سال بعد آئی، تو ابراہیم تو شریعت سے پہلے بغیر شریعت کے، بغیر ختنے کے، وہ کیا ہوا؟ ایمان کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرا۔ اب شریعت جو تھی بنی اسرائیل کو اس لیے دی گئی کہ وہ اس کے ساتھ مسیح کے وعدے تک جو ہے وہ اس کو ساتھ لے کر جائے۔ جیسے ایک چھوٹے سے پودے کو آپ رسی باندھتے ہیں کہ یہ جب تک اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو جاتا تو اس وقت تک یہ ساتھ رہے، یعنی کہ وہ شریعت اس لیے دی گئی تھی کہ وہ صرف انہیں گناہ کی پہچان کوائے اور انہیں بتائے کہ انسان جو ہے وہ گناہ گار ہے، اور وہ کوئی اس کے پاس علاج نہیں تھا، علاج یسوع مسیح کے پاس تھا۔ اب جیسے آپ ایک چھوٹا بچے کو آپ واکر لے کر دیتے ہیں تو پھر وہ چلنا سیکھتا ہے، لیکن جب وہ اپنے اون فٹ ہو جاتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ واکر اس سے لے لی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب یسوع مسیح آیا، تاکہ جس طرح ابراہیم نے ایمان سے راست باز ٹھہرایا گیا، اور آپ یہ دونوں حوالے پڑھ سکتے ہیں، یہ بڑے ضروری ہیں، آپ اس کو یاد رکھیے گا۔ اور پھر ابراہیم کی نسل سے یسوع مسیح پیدا ہوا، اور پھر اس نے ایمان رکھا کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے قومیں نجات پائیں گی۔ آج میں اور آپ بھی بغیر کسی شریعت کے عمل کے، تعمیل کے، ایمان سے یسوع مسیح کے ساتھ راست باز ٹھہرتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاتا چلا جاؤں کہ جب میں اور آپ یسوع مسیح پر ایمان لے کر آتے ہیں تو ایمان کے وسیلہ سے ہم ابراہیم کے فرزند بھی ٹھہرتے ہیں، اور ابراہیم کی برکت بھی ہم پر آتی ہے، کیونکہ ہم نے بھی ایمان لا کر جو ہے یسوع مسیح سے نجات پائی ہے، اس لیے ہم ابراہیم کی اولاد ٹھہرے۔ ایک جگہ پر فقی فریسیوں نے کہا کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، لیکن یسوع نے کہا نہیں، تم اپنے باپ ابلیس سے ہو۔ اگر سنے اس نے کیا کہا، ذرا غور سے سنیں، اس نے کہا اگر تم ابراہیم کی نسل ہوتے تو تم مجھ پر بھی ایمان لاتے۔ حالانکہ وہ ابراہیم کی نسل ہی سے تھے، لیکن وہ نسل سے تو تھے، لیکن ابراہیم جیسا ایمان نہیں تھا۔ ابراہیم نے شریعت کے 430 سال پہلے اور مسیح کے ہزاروں سال پہلے مسیح پر ایمان لے آیا ہے، لیکن یہ مسیح ان کے پاس تھا تو یہ اس پر ایمان نہ لائے۔ اس نے کہا اگر تم ابراہیم کی اولاد ہوتے تو تم مجھ پر ایمان لے کر آتے، کیونکہ ابراہیم بغیر دیکھے ایمان لایا کہ میری نسل سے مسیحا پیدا ہوگا، اور وہ ہر قوم، ہر نسل، پوری دنیا اس کے وسیلہ سے برکت پائے گی۔ تو جو 22ویں آیت ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایمان کے وسیلہ سے میں اور آپ نجات پاتے۔ بولو ہیلیلویا، بولو ہیلیلویا۔ تو یاد رکھیے، نسل، ابراہیم کی نسل سے پیدا ہو جانا یا اسرائیلیوں میں سے پیدا ہو جانا، آپ ابراہیم کے ساتھ میچ نہیں کرتے جب تک آپ ابراہیم جیسا ایمان نہیں رکھتے، ایمان سے راست باز نہیں ٹھہرتے۔ جب آپ ایمان میں اس کی طرح ہو جاتے تو تب آپ اس کی نسل ٹھہرتے ہیں۔ چلے جی، اس لیے میں اور آپ ابراہیم کے فرزند ہیں، میں اور آپ ابراہیم کی برکت میں شامل ہیں، اور میں اور آپ اب یسوع مسیح پر ایمان لا کر نجات پائی ہے اور برکت پاتے ہیں۔ آئے 23ویں آیت دیکھیے، پڑھ دیجیے 23ویں آیت۔ ایمان کے آنے سے پیشتر شریعت کی محتاطی میں، ہاں، اور اس ایمان کے آنے تک جو ظاہر ہونے والا تھا ہم اسی کے پابند ہیں۔ سنا آپ نے؟ اب یسوع مسیح کے آنے تک شریعت جو ہے وہ ہماری کیا کرتی تھی؟ نگہبانی کرتی تھی، اور ہم اس کے ماتحت تھے، لیکن جب تک ایمان نہ آ گیا۔ آئیں اس کو ذرا دیکھیں، یہاں ایمان کو دائرہ لگا دیجیے، یہاں ایمان مسیحی ایمان ہے۔ یہ اس دور کا بیان کرتا ہے جو خداوند یسوع کی موت، تدفین، جی اٹھنے اور اسمان پر جانے، پینتیکوست پر خوشخبری کی منادی کرنے سے شروع ہوا۔ اس ایمان کی بات ہو رہی ہے، کہاں سے؟ یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ اس سے پیشتر یہودی قوم کی نگہبانی ہوتی تھی۔ انڈرلائن کریں، کیا ہوتی تھی؟ نگہبانی ہوتی تھی۔ جیسے کسی کو قید خانہ یا حفاظت میں رکھا جاتا، ان کے ارد گرد شریعت کے تقاضوں کی باڑ تھی،
اور چونکہ وہ ان تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے تھے اس لیے وہ نجات کے لیے ایمان کی راہ اختیار نہیں کر سکتے تھے۔ اب چونکہ وہ ایمان کو سمجھ ہی نہیں پاتے تھے تو وہ انہی قاعدے قانون کو پورا کرنے کے چکر میں رہتے تھے۔ چنانچہ جو لوگ شریعت کے ماتحت تھے اس وقت تک اسی کے پابند رہے کس کے؟ شریعت کے، جب تک خوشخبری میں شریعت کے بندھن سے چھٹکارے کی مبارک خبر کا اعلان نہ ہوا۔ بولو ہیلیلویا۔ اب خوشخبری کیا ہے؟ انجیل ہے۔ انجیل نے ہمیں چھٹکارے کی خوشخبری دی اور ایمان کے وسیلہ سے دی۔ اس لیے جیسے میں نے کہا کہ ایک پودے کو آپ باندھتے ہیں، جیسے میں نے ایک بچے کو کہا کہ ایک واکر آپ دیتے ہیں، ویسے ہی جیسے قیدی کی محافظت کی جاتی ہے، تو یہ اس وقت تھا جب مسیح آ گیا تو خوشخبری یہ ہے کہ ہمیں چھٹکارے کی خبر دی گئی اور وہ یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے۔ ہیلیلویا۔ ابراہم ہزاروں سال پہلے یسوع پر ایمان لے آیا اور اس لیے وہ ایمانداروں کا باپ کہلایا، اور ابراہم سب سے پہلے یسوع مسیح پر ایمان لایا کیونکہ وہ جس نسل کا ذکر ہے وہ یسوع مسیح کے بارے میں۔ اگر آپ ایک حوالہ پڑھیں لوکا کی انجیل اور اس کا آپ پڑھیں 3:34، ذرا پڑھیے۔ خداوند یسوع مسیح کی طرف تھا، براہ راست ابراہم کی نسل سے تھا، کون؟ یسوع مسیح۔ لوکا 3:34 جی پڑھیے، لوکا 3:34۔ اور وہ یعقوب کا اور اسحاق کا اور وہ ابراہیم کا اور وہ سارہ کا اور وہ نوح کا۔ ہاں جی 34 ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہاں پر مسیح کا ذکر؟ ابراہم، اسحاق اور پھر یعقوب اور پھر مسیح تک ہمیں لے آیا یہ نسب نامہ۔ تو مسیح جو ہے وہ پیدا ہوا۔ 24ویں آیت ذرا واپسی سے آ جائیے، تیسرے باب کی 24ویں آیت۔ اب ذرا غور سے سیکھنا یہاں پر شریعت کیا تھی، تو ہم 19ویں آیت سے 29ویں آیت تک سیکھتے۔ جی 24ویں آیت پڑھ دیجئے تیسرے باب کی۔ بس شریعت مسیح تک پہنچنے کو ہمارا استاد بنی۔ ہائے 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 ہائے، شریعت مسیح تک پہنچنے کا ہمارا استاد بنی۔ واکر ہمیں چلنے تک کا ہمارا کیا بنی؟ استاد بنی۔ وہ دھاگا جو ہم کسی بیل کو باندھتے ہیں وہ ہمارے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے تک کے لیے کیا بنی؟ استاد بنی۔ آئیں جی پوری کر دیجئے۔ تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راست باز ہیں۔ آمین۔ سو آئیں اس بات کو سیکھیں، یہاں پر شریعت کو دائرہ لگا دیجئے۔ یہاں شریعت کی یہ تصویر پیش کی گئی ہے کہ گویا وہ بچوں کا سر پرست اور رہنما یا استاد ہے۔ اب استاد کا جو یونانی لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے پیڈاگوگوس۔ استاد کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے پیڈاگوگوس، یعنی کہ اس کے لغوی معنی ہے بچے کا رہنما کے لیے۔ اور اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کی جو کہ اکثر غلام ہوتا تھا ذمہ داری ہوتی تھی کہ بچے کو باحفاظت سکول پہنچائے اور واپسی لائے، کبھی کبھی وہ بچے کو پڑھاتا بھی تھا۔ اچھا یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے نا استاد کے لیے، گریک ورڈز، وہ ہے پیڈاگوگوس۔ پیڈاگوگوس کا مطلب یہی ہے کہ ایک ایسا غلام جو بچے کو سکول لے کر جاتا تھا، سکول لے کر آتا تھا اور کبھی کبھی اس کو کیا کرتا تھا؟ بچے کو پڑھاتا بھی تھا۔ سو کھانے پینے وغیرہ کے ضابطوں کے ذریعے سے بنی اسرائیل ایک کیا کرتی تھی ہم دیکھتے ہیں، تو یہ اس کا مطلب تھا۔ اب یہ بات تعلیم دینے پڑھانے کے خیال پر زور دیتی ہے۔ کون سی بات؟ استاد اور شریعت کس بات کی؟ پڑھانے کی یا تعلیم دینے پر زور دیتی ہے۔ یعنی شریعت خدا کی پاکیزگی، انسان کی گناہ آلودہ حالت، کفارے کی ضرورت وغیرہ کے اسباق سکھاتی تھی۔ آپ نے سنا جب شریعت ہم پڑھتے تھے تو ہمیں پتہ چلتا تھا خدا کی پاکیزگی کا اور انسان کے گناہ گار یا گناہ آلودہ ہونے کا، اور کفارے کی ضرورت کے سبق ہمیں شریعت بتاتی تھی۔ سو یہاں یہ لفظ ایسے شخص کے مفہوم میں استعمال ہوا جو نابالغ یا ناپختہ فرد کے عام نگہداشت اور تربیت کرتا ہے۔ اب آپ نے سنا کہ
یہاں پر جو لفظ ہمیں بتایا گیا پیڈاگوگوس جو ہے، یہ ایسا شخص ہے جو ایک نابالغ بچے کی کیا کرتا ہے، نگہداشت کرتا ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے۔ تو شریعت بھی ایسے ہی ہے کہ وہ صرف ایک ٹیچ کرتی رہی یسوع خدا کی پاکیزگی کو، انسان کی گناہگار حالت کو اور نجات کو، لیکن آگے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس نے پہنچانے کو، دوبارہ سے اس آیت کو پڑھیے، شریعت نے ہمیں استاد ہو کر، پڑھیے، بس شریعت مسیح تک پہنچنے کو ہمارا استاد، ہاں پہنچانے کو، مسیح تک پہنچانے کو۔ اب پہنچانے کو ذرا انڈر لائن کر دیجئے، اصلی زبان میں یہ لفظ موجود نہیں ہے پہنچانے کو، بلکہ مترجمین نے مفہوم کی وضاحت کے لیے استعمال کیے ہیں پہنچانے کو۔ اگر ہم ان کو چھوڑ دیں تو یہ آیت یہ معنی دیتی ہے، مثال کے طور پر وہ یہ دیتی ہے کہ شریعت مسیح تک یہودی سرپرستی تھی، یعنی مسیح کے آنے تک یا مسیح کی آمد کو مد نظر رکھتے ہوئے سرپرستی تھی۔ ایک لحاظ سے شریعت نے بیاہ، شادی، جائیداد، ملکیت اور کھانے پینے وغیرہ کے ضابطوں کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو ایک امتیازی قوم کی حیثیت سے بچائے رکھا، امتیازی۔ ایمان آیا تو اس کا اعلان سب سے پہلے اس قوم کے سامنے کیا گیا جس کو صدیوں سے معجزانہ طور پر محفوظ رکھا گیا، یعنی کہ بنی اسرائیل کو۔ ایمان سے راست باز ٹھہرائے جانے کے وعدہ کی بنیاد فدیہ دینے والے مسیح کا وہ کام ہے جو اس نے پورا کیا، بولو آمین۔ اب دیکھیں، یہی اب حفاظت کر رہی تھی شریعت اور مسیح کے آنے تک کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ کو پتا ہے سب سے پہلے ایمان کی خوشخبری کن کو دی گئی؟ یہودیوں اور اسرائیلیوں کو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے موعودہ مسیح کو ٹھکرا دیا اور رد کر دیا، حالانکہ وہ شریعت انہیں پالتی آئی، شریعت انہیں بتاتی آئی کہ خدا پاک ہے اور انسان گناہگار ہے، اس کو ایک کفارے کی ضرورت ہے، اور وہ کفارہ دینے والا یسوع مسیح آنے والا ہے، اور ابراہم نے اس پر ایمان لے آیا تھا۔ شریعت جب آئی تو بنی اسرائیل کو پالتی رہی، پوستی رہی، گرنے سے بچاتی رہی، بتاتی رہی کہ تم گناہگار ہو، تمہارا کوئی حل نہیں، خدا پاک ہے، لیکن اب تمہیں پاک ہونے کے لیے کفارے کی ضرورت ہے، اور وہ یسوع مسیح ہے۔ جب یسوع مسیح آیا تو یسوع مسیح سب سے پہلے، جا کر آپ پڑھ لیجئے، اسرائیلیوں کے پاس بھیجا گیا، لیکن اسرائیلیوں نے اسے رد کر دیا، ایمان کی خوشخبری کو قبول نہ کیا۔ آج بھی آپ کس پر، آپ ہر طرح کے عمل سے نکلیے اور صرف یسوع مسیح پر ایمان لائیے، آپ نجات پائیں گے۔ دنیا میں کوئی عمل نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے جس کے وسیلہ سے آپ نجات پائیں۔ آسمان کے تلے، زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں۔ نہ آپ کی روایت کا کوئی طریقہ، نہ آپ کی مشن کا کوئی طریقہ، نہ کوئی آپ کی شریعت کا کوئی طریقہ، نہ کوئی آپ کے کلچر کا کوئی طریقہ، نہ آپ کے کسی بھی دیوائی جو ہے طریقہ، کوئی طریقہ دنیا میں نہیں ہے نجات پانے کا، صرف ایک ہے، یسوع مسیح پر ایمان لا کر۔ ہیلیلویا۔ آئے 25ویں آیت ذرا پڑھیے۔ جب ایمان آ چکا تو ہم استاد کی محتاج نہ رہے۔ شریعت کیا تھی؟ استاد ہے۔ تو ہم نے استاد کے لیے مطلب آپ کو بتایا کہ ایک بچے، ایک نابالغ بچے کی جو کیا کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، شریعت استاد ہے، رائٹ؟ آئیں ذرا دیکھیے، مگر جب مسیحی ایمان آ چکا، ایمان کو انڈر لائن کریں، تو ایمان لانے والے یہودی اب شریعت کے ماتحت نہ رہے، اب اسے ضرورت نہیں ہے، اب وہ ایمان کے وسیلہ سے نجات بھی پاتے ہیں، ابدیت بھی پاتے ہیں، اور زمین پر بھی ان کی ساری برکات اسے صلیب کے کفارے سے ملتی ہے۔ اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم اس کے ماتحت نہ رہے۔ تو گلتیوں جیسی غیر قومیں جو کبھی بھی استاد کے ماتحت نہ تھی، مطلب دیکھیں جو گلتیوں کی کلیسیا تھی یہ غیر قوم سے آئی تھی، انہوں نے تو پتہ ہی نہیں سی کہ شریعت کیا ہے۔ اب سنیے ابراہم نے کیسے نجات پائی۔ ابراہم سب سے پہلے خود غیر قوم تھا، کیونکہ اس وقت تو شریعت اس کے 430 سال بعد آئی ہے۔ اب ابراہم
بغیر شریعت کے، شریعت میں نے کہا 430 سال بعد آئی ہے ابراہم کے، پھر وہ شریعت کے بغیر غیر قوم ہوتے ہوئے اب ایمان لایا کہ خدا مجھے برکت دے گا، اور دوسرا ایمان وہ یہ لایا کہ خدا نے کہا تیری نسل سے میں قوموں کو برکت دوں گا، یعنی مسیح موعود پیدا ہوگا، اور پھر ہر قوم، ہر نسل جو ہے وہ بغیر امتیاز کے، ڈسکریمنیشن کے، مثال کے طور پر جب یہودی تھے تو کوئی یہودی نہیں ہوتا تھا، اس کا ختنہ کرا کر پھر بھی اسے کہا جاتا تھا کہ تو جو ہے نامختون ہے، یا تو نیچ ذات کا ہے، تو باہر سے آیا ہے۔ لیکن جب آپ مسیح میں آ جاتے ہیں تو سنیں ڈسکریمنیشن نہیں ہوتا۔ بائبل میں لکھا ہے کہ نہ کوئی مرد رہا، نہ کوئی عورت رہی، اور نہ کوئی گورا رہا، نہ کوئی کالا رہا، نہ کوئی یونانی رہا، نہ کوئی یہودی رہا، اب مسیح میں سب ایک ہو گئے، یعنی کہ یہودی بھی ایمان لا کر نجات پائیں گے اور غیر یہودی بھی ایمان لا کر نجات پائیں گے، بولو ہیلیلویا۔ تو اس لیے اس نے کہا کہ گلتیوں کی جو کلیسیا تھی وہ تو اسرائیلی تھے ہی نہیں، وہ تو پہلے سے ہی، حالانکہ میں آپ کو پتہ ہے کہ پولوس خود کیا تھا؟ یہودی تھا، حالانکہ وہ شریعت کے ماتحت اسے ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جلی ابھی تک، جب اس کو، ہاں جی، تو جب آپ کو سمجھ آئی کہ بھئی وہ کہتا ہے تمہیں کیا ہوا ہے، مجھے خدا نے گلتیوں کے خط سے ایک پیغام دیا ہے، آئندہ آنے والے دنوں میں I will try to share word of God کہ تم پر کس نے افسون کر لیا، تو میں اس کو بتاؤں گا روحانی افسون کیا ہوتا ہے۔ تو گلتیوں کی کلیسیا شریعت سے، چونکہ وہ یہودی نہیں تھی تو وہ ایویں جا کے یسوع بھی مان دیے، اور ساتھ ساتھ ختنے کے چکر میں اور پھر شریعت کو ماننے کے چکر میں، تو وہ یہ سوچتی تھی کہ ہم آدھے جو ہے آدھا کفارہ یسوع نے دیا ہے اور آدھا جو ہے ہمیں شریعت کو مان کر پورا کرنا ہے، تو اس طریقے سے وہ امیزش کا شکار تھی۔ تو پھر پولوس نے ان کو کہا تانوں کی ہو گیا وے، میں ایک یہودی ہوں، مجھے خدا نے شریعت کے سے آزاد کیا، میں اب استاد کے ماتحت نہیں رہا، کیونکہ اب ایمان آ گیا، اس نے مجھے ایمان تک پہنچا دیا، اور تمہارے پاس تو شریعت تھی نہیں، تانوں تے ڈائریکٹ یسوع نوں مننا، تانوں کی ہویا۔ آج میں آپ کو یہاں سے ایک بات سکھاتا ہوں، آج کئی مسیحی ہیں، اب یہاں پر یہودی تھے، یہودیوں کا پرابلم تھا، جب غیر قوم بچ کر آئی تو جو یہودی نواز لوگ تھے وہ کہتے تھے یسوع نوں بھی مان تے نال نال شریعت دے کماں نوں بھی مان، تو اس طریقے سے تو ہے، تو امیزش یا مکسچر تعلیم دے رہے تھے۔ لیکن سنیے، آج ہمارے سامنے شاید یہودی نہیں اگر ہوں تو ہم ان کو بتائیں گے کہ آپ کیسے مسیح میں نجات آگے پاتے ہیں، لیکن آج کا کرسچن کیا کر رہا ہے، پاکستانی کرسچن کیا کر رہا ہے، انڈین کرسچن کیا کر رہا ہے، باقی جگہوں کے کرسچن کیا کر رہے ہیں؟ اگر جس بیک گراؤنڈ سے آئے، پہلی تو بات وہ یسوع کو بھی مان رہے ہیں اور پیچھے سے وہ بیک گراؤنڈ کو بھی مان رہے ہیں، کیا کہتے نہیں جی اے ساڈے پیو دادا سے چلا آ رہا ہے، اے چراغ، اے بتی، اے رسم، کچھ بھی وٹ ایور، تو وہ اس کو ڈر کو سے اس کو بھی مانتے ہیں اور یسوع کو بھی مانتے ہیں۔ سنیے، ڈونٹ میک اے مسٹیک، یہ بالکل گلتیوں کی طرح مسٹیک ہے۔ آپ کے یسوع نے آپ کے لیے پورا دام دیا ہے۔ جب ابراہم ایمان کے وسیلہ سے نجات پائی، ابراہم نے اپنے لیے بھی اور یسوع مسیح کی لیے بھی ایمان رکھا، امیزنگ، اور وہ راست باز ٹھہرا۔ جو حوالے میں نے آپ کو دیے اس کو آپ پڑھ لیجئے۔ پھر اس کے بعد مسیحی کرسچن جو ہے وہ ایمان کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرتا ہے، وہ کسی چیز کا ماتحت نہیں رہتا۔ اب اگر آپ مشن کے ایسے قانون کے ماتحت ہیں جو خدا کے کلام کے خلاف ہیں، کئی دفعہ ہم یسوع کو بھی مانتے ہیں اور ان خلاف اصولوں کو بھی مان کر چل رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم جادوگروں کو بھی مانتے ہیں، یسوع مسیح کو بھی مانتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم ماڈرن دور کو بھی مانتے ہیں اور یسوع کو بھی مانتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم ویسٹرن کلچر کو بھی مانتے ہیں اور یسوع کو بھی مانتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم اپنی پرانی روایتوں کو بھی مانتے ہیں، یسوع کو بھی مانتے ہیں۔ ڈونٹ میک اے مسٹیک، یہ مکسچر، یہ امیزش کی ضرورت نہیں ہے۔ یسوع نے ہمارا کامل کفارہ دیا ہے۔ آپ کو یسوع مسیح اس جہان میں بھی بلیس کرے گا، ابدیت کے لیے بھی بلیس کرے گا۔ جتنے مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں رہا۔ ہیلیلویا۔ تو یہاں پر گلتیوں کو سکھایا جا رہا ہے کیسے شریعت کے ماتحتی ہو سکتے ہو۔ آیت 24 سکھاتی ہے کہ انسان شریعت سے راست باز نہیں ٹھہرتا۔ آیت 25 سکھاتی ہے کہ جو راست باز ٹھہرایا جا چکا اس کے لیے شریعت زندگی کا دستور العمل نہیں ہو سکتی۔ آئیں ذرا دیکھیے، اب آپ کو میں ایک اور بھی بات بتاؤں۔ ابراہم کی زندگی میں شریعت نے کوئی اثر نہیں کیا کیونکہ اس ٹائم شریعت تھی نہیں۔ آئیں ذرا پڑھیے 26ویں آیت اور پھر دعا کریں گے۔ جی
हाय 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 हाय, हालेलुया हालेलुया। यहां पर इसमें ज़मीर इस्तेमाल हुआ है, हम को छोड़कर क्या इस्तेमाल हुआ है? तुम इस्तेमाल हुआ है। के इस्तेमाल पर गौर करें। हम जहां पर हम आए ना इससे पहले, तो वो यहूदियों की तरफ इशारा था कि भाई हम यहूदियों पर अब शरीयत के हम मातहत नहीं रहे, क्योंकि हमें शरीयत मसीह तक लेकर आई, क्योंकि शरीयत पाक है, अच्छी है, भली है। लेकिन शरीयत के 613 हुक्म में से अगर कोई एक भी हुक्म तोड़ता है तो शरीयत उसे खुद लानती ठहरा देती है, और शरीयत उसे खुद मौत के हवाले कर देती है। शरीयत हमें खुदा की पाकीज़गी बताती है, शरीयत ये बताती है कि तुम गुनाहगार हो, शरीयत ये बताती है कि तुम्हें कफारे की जरूरत है। तो जब हम का लफ्ज आता है तो यहूदियों की बात होती है, लेकिन जब तुम का आया तो इसका मतलब है तुम गैर कौम, जो यहूदियत से नहीं हो, जो इसराइल से नहीं हो, तो तुम इस्तेमाल हुआ है की बात कर रहा था। तो उसने साबित किया कि मसीह की आमद तक यहूदियों को शरीयत के मातहत रखा गया। शरीयत ने उनको एक अलग कौम की हैसियत से कायम रखा, जिनके सामने ईमान से रासबाज ठहराए जाने की मुनादी करना थी। सो जब वो रासबाज ठहराए जा चुके तो शरीयत के मातहत ना रहे, और बतौर यहूदी उनकी अलग या इम्तियाजी हैसियत भी खत्म होगी। यहां से बाब के आखिर तक इसमें ज़मीर तुम में निजात याफ्ता यहूदी और निजात याफ्ता गैर कौम दोनों शामिल हैं। ये लोग, अब अंडरलाइन जो आयत हमने की है वो पढ़िए, बोले मेरे पीछे, सब, अब सब में यहूदी भी आगे, गैर यहूदी भी आगे, तुम में अभी यहूदी भी आगे, गैर यहूदी भी आगे, सब उस पर ईमान के वसीला से जो मसीह यस्सू में है खुदा के फर्जंद ठहरे। हालेलुया। कैसे ठहरे? ईमान के वसीला से। असल में हमें बात नहीं समझ आई। बात यह थी कि खुदा ने जब बनी इसराइल कौम को चुना तो उसे एक इम्तियाजी शक्ल देकर रखा कि शरीयत उन्हें दी कि तुम बचा कर रखे तुम्हें, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। तो शरीयत ने उन्हें बचा कर रखा मसीह के आने तक, और फिर पूरी दुनिया तो बाकी रहती थी निजात के लिए। तो जब मसीह आ गया तो वो शरीयत के मातहत नहीं रहे, ना वो इम्तियाजी रहे। अब क्या हुआ? चाहे आप यहूदी हो या गैर यहूदी हो, अब आपको यीशु मसीह पर ईमान लाकर निजात मिलती है। हालेलुया। आप किसी भी कौम से हो, रंग से हो, नस्ल से हो, आप यीशु मसीह पर ईमान लाकर खुदावंद के फर्जंद ठहरते हो। हालेलुया। जैसे आप ईमान लाकर अब्राहम के फर्जंद ठहरते हो, आप अब्राहम की बरकत में शामिल होते हो। किसके? ईमान की वजह से, किसी का अमल या काम की वजह से नहीं। आए अपने सरों को झुकाएं। कल हम इसमें और आगे बढ़ेंगे और 29वीं आयत तक हम देखेंगे कि शरीयत हमें क्या बताती है। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और खुदा के हुजूर दुआ करेंगे आज के कलाम के लिए, खुदा उनकी इस बड़ी निजात के लिए और कलीसिया के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे आज शुभ के लिए। भाई नोमी से मेरी इल्तमास है कि वो आए, दुआ में रहनुमाई करें, बाकी लोग भी दुआ में रहनुमाई करें। आप भी अपनी आंखें बंद करिए और कहिए, खुदावन तेरे कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे नाम को जलाल देते हैं। आप दुआ करेंगे, आवाज आएगी। खुदावंद शुक्र तेरा, भर भर के मालिक, ज़मीन और आसमान के मालिक, आसमानी बाप, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है इस वक्त के लिए, मोकरमा के लिए, आपकी हजूरी के लिए, मौजूदगी के लिए खुदा, हर एक बात के लिए, हर एक चीज़ के लिए खुदा, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा कि आपने हमें ये मौका दिया खुदा कि हम आपकी हजूरी में आए। सारा इज्जत जलाल आपके अजीम नाम को, उत्तम दर्जा आपके नाम को देता खुदा। आसमानी बाप, मैं बैठू तू बढ़ता जा खुदा, मैं इस लायक न था, तूने मुझे इस लायक बनाया खुदा। ये तेरा रहम, ये तेरा तरस है खुदा कि हम तेरी हजूरी में मौजूद हैं। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो खुदा कि खुदा हम ईमान से खुदा रासबाज ठहरे खुदा। तुझ पर ईमान लाने से खुदा हम रासबाज ठहरे। हमारी कोई लियाकत नहीं थी, कोई ताकत नहीं थी खुदा, कोई अमाल नहीं था खुदा, ये सिर्फ खुदा तेरा तुझ पर ईमान लाने से ऐसा हुआ। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो खुदा। के लिए बरकत तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो। हालेलुया। तेरा शुक्र आसमानी बाप, आपके बंदा के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा जिस एहसन तौर से खुदा तेरे कलाम को बयान किया गया। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ खुदा, तेरे नाम की जय जयकार हो खुदा। आसमानी बाप, क्रिश्चियन कौम के घराने के लिए खुदा
آپ کے ہاتھ کو چاہتے ہیں خدا ایک ایک فرد پہ خدا آپ کی برکت کو چاہتے ہیں خدا تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری تمجید و آسمانی باپ، تیرا نام عزت اور جلال پائے خدا رب الفاج خدا کلیسیا میں جو لوگ بیمار ہیں خدا ان پہ خدا تیرے ہاتھ کو چاہتے ہیں خدا تیرے خدا زخمی ہاتھ کو چاہتے ہیں خدا ہر ایک شخص کے لیے خدا تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید و آسمان باپ رب الفاج کلیسیا میں جن لوگوں کی دعائیہ ریکویسٹ ہے خدا ان ریکویسٹ کے لیے خدا تیری مرضی کو مانگ لیتے ہیں خدا کیونکہ تو سب کچھ کرنے میں قادر ہے تیرا شکر اور تیری تمجید ہو خدا آسمانی باپ سارا عزت جلال تیرے عظیم نام کو ملے خدا ہم گٹھیں اور تو بڑھتا جا خدا یہ جہان فانی چند روزہ خدا ہمارا اصلی وطن جو ہے آسمان ہے خدا تیرا شکر اور تیری تعریف ہو رب الفاج ہم گٹیں تو بڑھتا جا آسمانی باپ رب الفاج میری اس چھوٹی سی دعا کو سن اور قبول کر یہ سب کچھ مانگتے ہیں آپ کے عظیم جلالی آمین. Praise the Lord. Hallelujah. سو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس وقت کے لیے، اس موقع کے لیے. آئیں آپ کے پاس اگر کوئی بھی گروپ ہوں تو آپ اس گروپ میں اس پیغام کو شیئر کر سکتے ہیں تاکہ ہر صبح بھی آپ مختلف گروپس میں شیئر کر سکتے ہیں تاکہ خدا کا کلام پھیلے. آئیں نہ خداوند کی سکائی دعا کہیں. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے تمہارے قرض ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت، جلال ہمیشہ تیرا ہے. آمین. خدا باپ، بیٹے، روح القدس کی برکت دنیا کے تمام مقدسین حاضر جماعت گھر خاندان زندگیوں کے ساتھ عبدالآباد ہوتی ہے. آمین.